بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو لینے ان کے سسرال تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت علی شیر خدا گھر پر موجود نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر بی بی فاطمہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ کہا وہ سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو خواتین کے لیے بہت ہی خاص ہے، اور خاص طور پر ایسی خواتین اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں جو بار بار سسرال سے میکے آ جاتی ہیں۔ انشاءاللہ یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے گی، اور اس واقعہ کو اپنی دوسری بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ سب جانتے ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی اور پیاری بیٹی اور باب العلم شیر خدا مولا علی المرتضیٰ کی بیوی اور امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کی والدہ ہیں۔ اکثر عرب کے مشرکین اور کفار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے کہ نعوذ باللہ آپ نے نبوت کا دعویٰ دولت کو پانے کے لیے کیا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ لوگ شیطان کے پجاری تھے اور نفس کے ہاتھوں مجبور تھے، کیونکہ جب بی بی فاطمہ الزہرا کے حالات آپ کی شادی کے بعد بھی کچھ اچھے نہ ہوئے تو یہ الزام جھوٹا ثابت ہو گیا اور تمام لوگ اپنے کیے پر پشیمان ہونے لگے۔ اکثر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے حالات یہ ہوتے کہ ان کے بچے اور حضرت علی شیر خدا روزانہ فجر کی نماز کے بعد مزدوری کے لیے نکل جاتے۔ اگر مزدوری مل جاتی تو گھر کا چولہا جلتا، ورنہ فاقہ ہوتا تھا۔ مولا علی اکثر اپنے پورے دن کی کمائی کسی ضرورت مند کی مدد کرنے میں خرچ کر دیتے تھے۔ دختر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے باوجود بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس دولت نہ تھی۔ بی بی فاطمہ کا نور اور آپ کی سادگی پر جنت کی حوریں بھی فدا تھیں، اور دنیا کی کوئی عورت بھی اس شرف کو نہیں پہنچ سکتی۔ وہ گھر میں چکی پیستی، جھاڑو لگاتی، برتن دھوتی اور اپنے بچوں کی بہترین پرورش فرماتی تھیں، اور سب کام اپنے ہاتھوں سے ادا فرماتی۔ مولا علی کے گھر میں بستر کے نام پر اونٹ کی ایک سوکھی ہوئی کھال تھی۔ اس کھال پر دن کو ان کا اونٹ چارہ کھاتا اور رات کو وہی کھال سونے کے کام آتی تھی۔ اتنی مشکل زندگی کے باوجود بی بی فاطمہ نے کبھی اپنے شوہر سے شکایت نہیں کی اور نہ ہی کبھی کوئی فرمائش کی۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا جوڑا مثالی رہا ہے، ایسا جوڑا کہ جن کا نکاح اللہ نے خود ہی آسمانوں پر کروا دیا تھا۔ حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر کی خدمت گزاری میں کبھی کوئی کوتاہی نہ کی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی لاڈلی اور پیاری بیٹی کو ہمیشہ یہی نصیحت فرماتے تھے کہ عورت کا سب سے بڑا اخلاقی فریضہ شوہر کی خدمت گزاری اور فرما برداری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا، آپ مجھے بہت عزیز ہیں اور فاطمہ بھی مجھے بہت عزیز ہے، ہمیشہ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی اور پیاری بیٹی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو لینے ان کے سسرال تشریف لے گئے۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، یہ واقعہ بی بی فاطمہ الزہرا کی شادی کے 3 دن بعد کا ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شادی کے 3 دن بعد جب پیارے رسول اللہ اپنی بیٹی کو لینے ان کے سسرال یعنی حضرت علی کے گھر تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو آزمانے کے لیے فرمایا، بیٹی میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے والد سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
آپ میرے والد بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں، میری جرت نہیں کہ میں آپ کو انکار کر سکوں۔ ابا جان، میں نے آپ ہی سے سنا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کبھی بھی گھر سے باہر نہ نکلنا۔ ابھی میرے شوہر گھر پر نہیں ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے شوہر کا انتظار کر لوں۔ بیٹی کی یہ بات سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور حضرت علی کے لوٹنے کا انتظار کرنے لگے۔ اس دن ایک عجیب بات یہ بھی ہوئی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی گھر بہت دیر سے لوٹے۔ جب مولا علی گھر آئے تو دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ دیکھ کر مولا علی پریشان ہو گئے۔ اتنے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد سے فرمایا، اے علی، اگر تم اجازت دو تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو گھر لے جاؤں۔ حضرت علی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری کوئی حیثیت اور رنگ اور روپ نہیں، میری آج جو عزت ہے، جو مقام ہے، وہ آپ کے قدموں کی برکت سے ہے۔ ایسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو اجازت دوں؟ یہ سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں نے فاطمہ کو سکھایا ہے کہ کبھی بھی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنا اور ہمیشہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ اسی لیے فاطمہ کہتی ہے کہ جب تک میں اپنے شوہر سے اجازت نہ لے لوں گھر نہ جاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک فاطمہ کے ان اعمال کی برکت سے مجھے کل قیامت کے دن بھی کامیابی عطا فرما دے۔ اب آپ کو مدینہ شہر کا ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ جسے سن کر ہر عورت اور مرد کی قسمت جاگ جائے گی۔ خاص طور پر عورتوں کو اس سے دین اور دنیا کی بھلائیاں ملیں گی انشاءاللہ۔ محمد غزالی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مدینہ شہر میں ایک شخص اپنی بیوی کو پابند کر کے گیا کہ سنو، میں گھر سے باہر جا رہا ہوں، میرے پیچھے گھر سے باہر مت نکلنا، یعنی میں جب تک واپس نہ آ جاؤں گھر میں ہی رہنا اور گھر سے باہر نہ نکلنا۔ اس عورت کے گھر کے سامنے ہی اس کے باپ کا گھر تھا جس میں اس کا بوڑھا باپ رہتا تھا۔ ایک دن اس کے باپ کے گھر سے پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے، آ کر مل لو۔ آپ جانتے ہیں کہ بیٹیاں اپنے والدین سے کتنی محبت کرتی ہیں، اتنی محبت کہ اس کے لیے کوئی پیمانہ نہیں بنا کہ جو اس محبت کو ناپ سکے، نہ ہی کوئی ترازو ہے جو اس کا وزن کر سکے۔ لیکن یہاں جب بیٹی کے پاس باپ کی بیماری کا پیغام آیا تو اس نے کہا، میں نہیں جا سکتی ہوں، میرے شوہر مجھے پابند کر کے گئے ہیں اور شوہر نے مجھے اس لیے پابند کیا ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے مجھے پابند کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا، اور مجھے کوئی خبر نہیں کہ میرے شوہر کس میدان میں جہاد کر رہے ہیں۔ جاؤ پہلے اللہ کے رسول سے پوچھو کہ میرا باپ بیمار ہے، اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، جا کر اس عورت سے کہہ دو اگر اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ کی طرف سے بہت بہتر جزا پاؤ گی۔ خیر 2 دن بعد خبر آئی کہ تمہارا باپ بہت زیادہ بیمار ہے، آ کر مل لو۔ عورت نے دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا، اس عورت سے کہہ دو اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو بہتر جزا پاؤ گی۔ اس کے 4 دن بعد خبر آئی کہ تمہارا باپ مر گیا ہے، آ کر آخری مرتبہ دیکھ لو۔ یہ سوچنے کی گھڑی ہے، سمجھنے کا لمحہ ہے کہ بیٹی چاہے کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، کسی بھی حال میں ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں آباد کیوں نہ ہو، لیکن اگر باپ کے مرنے کی خبر ملے تو وہ کہتی ہے کہ چاہے میرا سب کچھ لے لو لیکن مجھے میرے باپ کے پاس لے جاؤ۔ لیکن دیکھیے کہ یہاں گھر کے سامنے باپ کا گھر ہے، لیکن عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا رہی۔
اس نے پھر سے پیغام بھجوایا اللہ کے رسول کے پاس کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جا رہے ہیں، میرے شوہر مجھے پابند کر کے گئے ہیں کہ میں گھر سے باہر نہ نکلوں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی جملے دہرائے جو کہ پہلے کہے تھے کہ اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو بہتر جزا پاؤ گی۔ یہ ہے وہ عورت کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والی ہے۔ شوہر کی غیر حاضری میں باپ کا انتقال ہو گیا پر بغیر اجازت نہ گئی، پھر اس عورت کے باپ کو دفن کر دیا گیا۔ پھر 2 دن بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پتہ کرو اس عورت کا کہ وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے گئی کہ نہیں گئی۔ صحابہ کرام معلوم کر کے آئے اور عرض کی یا رسول اللہ، قربان جائیں آپ کے نظام پر، آپ کے جملوں کی تاثیر اور آپ کے ارشاد کے مطابق وہ عورت اپنے دین کی پہرے دار بن گئی، وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے نہیں گئی۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ اس عورت کا مقدر جاگا، ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند آنسو گرے اور آپ نے اپنے مبارک چہرے کو صاف کرتے ہوئے فرمایا جاؤ اور جا کر اس عورت کو خوشخبری سنا دو کہ تم نے اپنی شوہر کی اطاعت کی ہے، تمہاری اس فرما برداری پر اللہ تعالیٰ نے تجھے بخش دیا ہے اور تیرے باپ کی بھی بخشش کر دی ہے۔ مگر آج کل اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو کسی چیز کے کرنے سے منع کرتا ہے تو وہ عورت شوہر کو دکھانے کے لیے وہ کام اور بھی زیادہ کرتی ہے اور یہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھو میں تم سے نہیں ڈرتی۔ تو پیاری بہنوں، اس میں ڈرنے اور ڈرانے والی کوئی بات نہیں، یہ تو ایک انمول اور بہت پیارا رشتہ ہے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرو اور جنت پالو۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل ضرور کریں۔ اس پر عمل کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کے گھر کی تمام پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیابی و کامرانی آپ کا مقدر بنے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ تمام عورتوں کو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام شوہروں کو مولا علی کے کردار کے تابع فرما دے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیجئے اور اس طرح کی مزید اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔